بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا صحیح مسلم کا سبق نمبر 117 ہے، جس کا عنوان ہے باب کون الاسلام یہدم ما قبلہ۔ آگے بڑھنے سے پہلے خلاصہ جات کو ایک نظر دیکھ لیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے اس عنوان کے تحت ان نکات کے اوپر بات کی تھی۔ آج کے سبق میں ہم اس عنوان کے تحت ان مذکورہ نکات کے اوپر بات کریں گے۔ تو بڑھتے ہیں سبق کی طرف۔ وبی قال حدثنا محمد بن مسنى العنزي وابو معن الرقاشي واسحاق بن منصور كلهم عن ابي عاصم واللفظ لابن مسنى قال حدثنا الضحاك بن مخلد يعني ابا عاصم قال اخبرنا حيوة بن شريح قال حدثني يزيد بن ابي حبيب عن ابن شماسة المهري قال حضرنا عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت يبكي طويلا وحول وجهه إلى الجدار فجعل ابنه يقول يا أبتا أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا قال فأقبل بوجهه فقال إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إني قد كنت على أطباق ثلاث لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني ولا أحب إلي أن أكون قد استمكنت منه فقتلته فلو مت على تلك الحال لكنت من أهل النار۔ حضرت ابن شماسہ المہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کے پاس گئے جبکہ وہ بالکل موت کے قریب تھے۔ وہ بہت دیر تک روتے رہے اور اپنا چہرہ دیوار کی طرف کر لیا۔ ان کے صاحبزادے کہنے لگے کہ ابا جان، آپ کو کس چیز نے رلا دیا؟ کیا آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں بشارت نہیں دی؟ کیا آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں بشارت نہیں دی؟ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے اپنا چہرہ ان کی طرف کیا اور فرمایا، ہم اپنے تمام اعمال میں سب سے افضل عمل شہادتین یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے اقرار کو شمار کرتے ہیں۔ بے شک میں 3 مختلف حالتوں میں رہا ہوں۔ میں نے اپنے آپ کو اس حالت میں دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سخت نفرت اور بغض مجھ سے زیادہ کسی کو نہ تھا، اور مجھے اس سے زیادہ کوئی بات پسند نہ تھی کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قابو پا کر آپ علیہ السلام کو قتل کر دوں۔ اگر میں اسی حالت میں مر جاتا تو میں جہنمی ہوتا۔ فلما جعل اللہ عز وجل الاسلام فی قلبی اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقلت ابسط یمینک فلابایعک فبسط یمینہ قال فقبضت یدی قال ما لک یا عمرو قال قلت اردت ان اشترط قال تشترط بماذا قلت ان یغفر لی قال اما علمت ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ وان الہجرۃ تہدم ما کان قبلہا وان الحج یہدم ما کان قبلہ وما کان احد احب الی من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا اجل فی عینی منہ وما كنت اطيق ان املا عيني منه اجلالا له ولو سئلت ان اصفه ما اطقت لاني لم اكن املا عيني منه ولو مت على تلك الحال لرجوت ان اكون من اهل الجنه ثم ولينا اشياء ما ادري ما حالي فيها فاذا انا مت فلا تصحبني نائحه ولا نار فاذا دفنتموني فشنوا علي التراب شنا ثم اقيموا حول قبري قدر ما تنحر جذور ويقسم لحمها حتى استأنس بكم وانظر ماذا اراجع به رسول ربي عز وجل۔ پھر اللہ عز وجل نے میرے دل میں اسلام ڈال دیا تو میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا کہ اپنا دایاں ہاتھ پھیلائیے تاکہ میں آپ سے بیعت کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک پھیلا دیا تو میں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے عمر کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا کہ میں ایک شرط رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، کیا شرط رکھنا چاہتے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ میری مغفرت ہو جائے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم نہیں جانتے کہ اسلام ما قبل کے تمام گناہوں کو ڈھا دیتا ہے اور ہجرت سابقہ تمام گناہوں کو ختم کر دیتی ہے اور حج بھی پچھلے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے؟ اس وقت میری یہ حالت تھی کہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی محبوب نہیں تھا، نہ ہی میری نگاہ میں آپ علیہ السلام سے زیادہ کوئی جلالت شان والا تھا، اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جلالت شان اور روب کی وجہ سے آپ علیہ السلام کو آنکھ بھر کر دیکھنے کی طاقت نہ رکھتا تھا۔ اگر مجھ سے آپ علیہ السلام کے بارے میں سوال کیا جاتا
تو میں آپ علیہ السلام کی صفت بیان نہ کر سکتا، کیونکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو آنکھ بھر کر نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اگر اسی حالت پر میں مر جاتا تو مجھے امید ہوتی کہ میں اہل جنت میں سے ہو جاؤں گا، لہذا پھر ہم کو بہت سے معاملات کا نگران بنا دیا گیا۔ میں نہیں جانتا کہ میرا ان میں کیا حال ہوگا، اور جب میں مر جاؤں تو کوئی نوحہ کرنے والی عورت میرے ساتھ نہ ہو، نہ ہی آگ ساتھ ہو۔ جب تم مجھے دفن کر دو تو مجھ پر اچھی طرح مٹی چھڑک دینا، پھر میری قبر کے گرد اتنی دیر کھڑے رہنا جتنی دیر میں اونٹ کو نہر کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے، تاکہ میں تمہاری وجہ سے مانوس رہوں اور میں دیکھ لوں کہ میں اپنے پروردگار کے قاصدوں کو کیا جواب دیتا ہوں۔ اس اسناد کے رجال 8 ہیں۔ محمد ابن مثنی العنزی ثقۃ ثبت، دوسرے ہیں ابو مان الرقاشی جن کا نام ہے زید بن یزید ثقۃ، تیسرے ہیں اسحاق بن منصور الکوسج التمیمی ثقۃ ثبت، چوتھے ہیں ابو عاصم الضحاک بن مخلد ثقۃ ثبت، پانچویں ہیں حیوہ بن شریح بن صفوان بن مالک التجیبی ثقۃ ثبت فقیہ زاہد، اور چھٹے ہیں یزید بن ابی حبیب ثقۃ فقیہ، اور ساتویں ہیں ابن شماسہ یا ابن شماسہ المہری ثقۃ۔ آٹھویں راوی ہیں حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ۔ ان کے اسلام لانے کا پس منظر اور ان کی فکری اور عقلی سفر یہاں بیان کیا گیا ہے۔ حضرت عمرو رضی اللہ عنہ قریش کے معزز خاندان سہمی سے تعلق رکھتے تھے، اور ان کی والدہ النابغہ العنزیہ تھیں۔ وہ سن 8 ہجری میں فتح مکہ سے قبل اسلام لائے۔ بعض روایات کے مطابق حدیبیہ اور خیبر کے دوران اسلام لائے، اور بعض روایات کے مطابق ان کا اسلام حضرت نجاشی شاہ حبشہ کے ہاتھوں ہوا۔ ان سے پوچھا گیا کہ وہ اتنی دیر سے اسلام کیوں لائے، حالانکہ ان کی عقل و فہم مسلم تھی، تو حضرت عمرو نے جواب دیا کہ ہم ایسے لوگوں کے پیچھے تھے جن کا اثر ہم پر تھا، لیکن وہ لوگ باطل پر اصرار کرتے اور حقیقت کو چھپاتے تھے۔ جب وہ دنیا سے رخصت ہو گئے اور خود سے ہمیں سوچنے کا موقع ملا تو مجھے اسلام کی صداقت واضح ہو گئی۔ قریش نے ان کے رویے میں تبدیلی محسوس کی، کیونکہ وہ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں سستی دکھا رہے تھے، تو قریش نے ایک نوجوان کو بھیجا جو ان سے مناظرہ کرے۔ تو حضرت عمرو رضی اللہ عنہ نے عقلی سوالات کے ذریعے ثابت کیا کہ اگر ہم دنیا میں بھی رومیوں اور فارس والوں سے کمتر ہیں اور ہمارے پاس آخرت کا فائدہ بھی نہ ہو تو ہماری کوئی فضیلت باقی نہیں رہتی۔ یہ سوچ انہیں اس نتیجے پر لے آئی کہ اسلام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت برحق ہے اور باطل پر اصرار محض خسارے کا باعث ہے۔ یہاں اس اسناد کے لطائف کو ذکر کیا گیا ہے۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی سداسیات میں سے ہے، اور اس سند کے اندر 3 شیوخ کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ہی حکم میں جمع کیا ہے، اور اس کے رجال سیاستہ کے رجال ہیں سوائے ابو مان کے، اور حضرت حیوہ سے لے کر اخیر تک اس میں مصری راویوں کا تسلسل ہے اور باقی بصری راوی ہیں، اور اس میں تابعی سے روایت کرتے ہیں، اور اس میں محمد بن مثنی ہیں۔ یہ سیاہ ستہ کے ائمہ کے ان مشائخ میں سے ایک ہیں جن سے یہ حضرات بلا واسطہ روایت کرتے ہیں۔ یہاں سے ہم اس حدیث پاک کی شرح کو شروع کرتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن شماسہ، یہ جو شماسہ ہے شین کے کسرہ کے ساتھ اور ضمہ کے ساتھ، دونوں طرح اس کا پڑھنا ٹھیک ہے۔ المہری، یہ ان کی قبیلے کی طرف نسبت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرنا عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ، کہ ہم حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوئے، وہو فی سیاقۃ الموت، اس حال میں کہ وہ موت کی حالت میں تھے۔ ان کی وفات 43 ہجری کے اندر ہوئی ہے، اس وقت ان کی عمر 90 برس تھی۔ جب حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ موت کی حالت میں تھے تو ان پر شدید ندامت اور آخرت کی فکر غالب تھی۔ امام ابی نے البیاسی رحمہ اللہ کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کو عربوں میں عقل، تدبر اور فصاحت کے لحاظ سے بڑی فوقیت حاصل تھی۔ انہوں نے 10 سال 3 ماہ تک مصر کی حکومت کی، 4 سال حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں، 4 سال حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں، اور 2 سال 3 ماہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں۔ وفات کے وقت جب انہوں نے اپنا مال دیکھا تو حسرت سے کہنے لگے، کاش یہ مال اونٹوں کی مینگنیاں ہوتا اور میں غزوہ ذات السلاسل میں شہید ہو گیا ہوتا۔ پھر کہا، میں نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے دنیا سواری اور اپنی آخرت خراب کی،
اور مجھے سمجھ نہ آئی جب تک موت قریب نہ آ گئی۔ مطلب یہ تھا کہ چونکہ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے والی تھے اور حکومتی معاملات میں کمی بیشی کا ہو جانا انسان کی فطرت کا حصہ ہے، انہوں نے وصیت کی کہ ان کے ہاتھ کو رسی سے گردن پر باندھ دیا جائے اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، اے اللہ، تو نے حکم دیا مگر میں نے نافرمانی کی، تو نے روکا مگر میں باز نہ آیا، نہ میں طاقتور ہوں جو انتقام لوں، نہ معذور ہوں جو بہانہ کروں، مگر میں گواہی دیتا ہوں کہ تو ہی معبود ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے رسول ہیں۔ پھر ندامت کے عالم میں انگلی کو منہ میں رکھا اور اسی کیفیت میں وفات پا گئے۔ جب حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ پر موت کے آثار ظاہر ہوئے تو وہ خوف الہی اور آخرت کے ہولناک مناظر کو یاد کر کے کافی دیر تک روئے، حالانکہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی اور اسلام کے عظیم مجاہد تھے، مگر اللہ کے نیک بندوں کی ہمیشہ یہی صفت رہی ہے کہ وہ اپنی عبادات اور اعمال کے باوجود اپنی تقصیرات کا شدید احساس رکھتے ہیں۔ انہوں نے اپنا چہرہ دیوار کی طرف موڑ لیا تاکہ لوگوں کی موجودگی انہیں اللہ سے مناجات میں مشغول ہونے سے نہ روکے۔ اس موقع پر ان کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر موجود تھے۔ انہوں نے اپنے والد سے نرمی سے پوچھا، ابا جان آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کیا موت سے گھبرا رہے ہیں؟ تو حضرت عمر نے جواب دیا، نہیں، مجھے موت کے بعد کے مرحلوں کا خوف ہے۔ یہ واقعہ صحابہ کرام کی خوف آخرت اور حقیقی تواضع کی اعلیٰ مثال ہے۔ لفظ بشرہ میں شین کی تشدید اور تخفیف دونوں قراتیں درست ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے جب اپنے والد حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کو گریہ وزاری کرتے دیکھا تو بار بار یاد دلایا، کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو فلاں بشارت نہ دی تھی تاکہ ان کے دل کو تسلی ملے اور غم اور خوف کم ہو جائے۔ امام احمد رحمہ اللہ کی روایت کے مطابق حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا، آپ تو خیر پر تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور فتوحات شام جیسے عظیم اعمال یاد دلائے، مگر حضرت عمر نے فرمایا، تم نے ان سب سے بہتر چیز کو پیچھے چھوڑ دیا، یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی۔ جب حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے اپنے چہرے کو دیوار کی طرف موڑ رکھا تھا اور ان کے بیٹے انہیں تسلی دے رہے تھے تو ابن شماسہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر نے چہرہ پلٹ کر فرمایا، بے شک سب سے افضل چیز جو ہم اللہ سے ملاقات کے لیے تیار کرتے ہیں وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی شہادت، یعنی اللہ پر ایمان، اس کی توحید اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق، جو افضل ترین عمل ہے، خصوصاً اگر یہی کسی کی زندگی کے آخری الفاظ ہوں۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت عمر نے اپنی زندگی کے 3 مراحل کو اطباق ثلاث یعنی 3 مختلف حالتوں سے تعبیر کیا، جیسے کہ قرآن کریم میں بھی یہ لفظ آتا ہے لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، یعنی انسان زندگی میں مختلف مراحل اور احوال سے گزرتا ہے۔ ہم آج کے سبق کو یہیں روکتے ہیں کیونکہ یہ آگے بھی سبق طویل ہے، اس کا بقیہ حصہ ہم اگلے سبق کے اندر دیکھ لیتے ہیں۔ تو اس سبق کے اگلے حصے کے ساتھ اگلے سبق کے اندر ملتے ہیں۔ السلام علیکم۔